الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری تعریفات کا مستحق ہے. وہی حقیقی طور پر عبادت کے لائق ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی معبود حقیقی ہے، وہی اس پوری کائنات کا مربی ہے، پالنہار ہے، دنیا کو چلانے والا ہے. اللہ کے دم سے ہی، اللہ کے حکم سے ہی دنیا اور کائنات جاری اور ساری ہے. اللہ کے حکم سے ہی زندگی ملتی ہے اور کسی کو موت آتی ہے. اللہ کی طرف سے بیماری ہے، اللہ کی طرف سے شفا ہے، اللہ کی طرف سے پریشانی ہے، اللہ کی طرف سے مشکلوں کی آسانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہے، وہی ساری قدرت کا مالک ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کا تصرف ہے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبی آخر الزماں محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسلامی بھائیوں، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں وہ ایام کافی عظیم ایام ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کو افضل الایام کہا، سب سے بہترین دن. اور اللہ رب العزت نے ان ایام کی قسم کھائی ہے. جتنے مبارک اور عظیم دنوں سے ہم گزر رہے ہیں ان مبارک دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چاند کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، ستاروں کی قسم کھائی، ہواؤں کی قسم کھائی، چاست کی قسم کھائی، عصر کی قسم کھائی، مکۃ المکرمہ کی قسم کھائی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی. وہ کون ایام ہے؟ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ. احادیث کی روشنی میں سال میں 3 ایسے 10 دن ہیں، 3 عشرہ ایسا ہے جن کو بڑی فضیلت حاصل ہے اور مسلمانوں میں کافی مشہور اور معروف ہے، ان کی عظمت ہے. وہ عشرے کون سے ہیں؟ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ابتدائی 10 دن، اور رمضان کا آخری عشرہ آخری 10 دن، اور محرم الحرام کا پہلا عشرہ 10 دن کا، جس میں عاشورہ محرم کا روزہ آتا ہے. یہ 3 عشرے 3 مہینوں میں عظیم الشان ہے مسلمانوں کے نزدیک. 3 عشروں میں سے یہ ایک عشرہ ذوالحجہ کا، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام بڑی فضیلت کے ہیں. اللہ رب العزت نے سورۃ الفجر میں اس کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر. قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. یہاں فجر سے مراد عام فجر صبح کا جو وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت، وہ وقت مراد ہے. یا بعض مفسرین نے یہ کہا کہ فجر سے مراد عرفہ کے دن فجر کی نماز ہے. عرفہ 9 ذوالحجہ کا جو دن ہوتا ہے، جس دن حاجی لوگ میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اس دن فجر کی جو نماز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس نماز کی قسم کھا رہا ہے. اور ولیال عشر 10 راتوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے. یہ 10 راتیں ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن مراد. ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ ان ایام کی قسم کھاتا ہے، اور پھر ان ایام میں اللہ رب العزت نے کئی عبادتوں کو، بڑے بڑے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیا، جس کی وجہ سے ان ایام کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، دو چند ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم اس دنیا میں رب کی بندگی کے لیے بھیجے گئے. اس دنیا میں ہماری تخلیق کا مقصد رب حقیقی معبود کی بندگی اور اس کی عبادت بجا لانا ہے. تو رب کی بندگی ہمہ وقت ہے، ہمہ ایام ہے، ہمہ وقت ہے.
ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے ایام بھی ہمیں نصیب فرمائے جن ایام میں اللہ کی بندگی کرنا زیادہ عظیم الشان ہوتا ہے، زیادہ اجر کا باعث ہوتا ہے۔ انہی ایام میں سے یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، ان ایام میں عبادت اور بندگی بجا لانا بڑے فضیلت کا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو وہ حدیث بزار کے اندر موجود ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے اندر سب سے فضیلت والے ایام 10 دن ہیں۔ وہ 10 دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن، دنیا کے اندر سال کے اندر سب سے فضیلت والے ایام ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے جو ایام 10 دن ہیں وہ 10 دن بڑے فضیلت کے، افضل الایام، بڑی فضیلت اور بڑے خیر و برکت کے ایام۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 10 دن اعمال کے اعتبار سے بڑے فضیلت کے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا حج کرنا، جہاد کرنا یہ افضل ہے یا ذی الحجہ کے اندر عبادت اور نیکی کا کام کرنا یہ افضل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے اندر نیک اعمال انجام دینا جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، سوائے اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، ساز و سامان لے کر نکلتا ہے اور اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے، واپس نہیں پلٹ سکتا، واپس پلٹ نہیں پاتا ہے، اللہ کے راستے ہی میں قربان ہو جاتا ہے، وہ شخص، اس کا وہ عمل زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اس عمل کے علاوہ ذی الحجہ کے اندر اعمال صالحہ انجام دینا یہ جہاد سے بھی بڑھ کر۔ اب ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ ایک شخص کون ایسا جگر والا ہے، دل گردے والا ہے، ہمت و حوصلہ والا ہے کہ وہ آج کے فتنے بھرے ماحول میں ساز و سامان لے کر راہ سبیل اللہ میں، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور وہ شہید کر دیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی تمنا لے کر کون شخص نکلتا ہے؟ بیوی کو چھوڑ کر، بال بچوں کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، زمین جائیداد اور اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کون نکل سکتا ہے؟ کون نکلتا ہے اور نکل سکتا ہے؟ لیکن گھر بیٹھے ہمیں اس سے بڑھ کے فضیلت والا عمل اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ گھر بیٹھے ہم ذی الحجہ کے ایام میں اگر نیکی کا کام کرتے ہیں، چاہے صدقہ خیرات ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی بندگی ہو، ذکر و اذکار ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی نیکی کا کام ہو، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر گھر بیٹھے اللہ کے راستے میں نکلنے سے بڑھ کر اجر والا کام ذی الحجہ کے اندر اللہ کی بندگی کرنا اور نیک اعمال کو انجام دینا۔ تو یہ ذی الحجہ کے ایام کی جو فضیلت ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو جو فضیلت بخشی ہے، اس کے کیا وجوہات ہیں؟ پہلے نمبر پر تو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، اور جس چیز کی اللہ قسم کھاتا ہے وہ چیز عظیم ہوتی ہے، اس چیز کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے۔ ان ایام کی قسم کھائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ایام کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو واضح کرنا چاہتا ہے، ہمیں بتلانا چاہتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ ذی الحجہ کے ایام، ان ایام میں جو بندگی کی جاتی ہے، جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے بعض ایسے اعمال اور عبادتیں ہیں جن کی وجہ سے ان ایام کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ یہی ذی الحجہ کا مہینہ اور اس کے ابتدائی 10 دن ہے کہ حج کا کام یہی سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ آج مکۃ المکرمہ میں یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ ہے۔ آج دنیا کے تمام حجاج کرام مینا میں جمع ہوں گے، ابھی ظہر کا وقت، سارے حجاج مینا میں جمع ہوں گے۔ ہماری یہاں ہندوستان کی جو تاریخ ہے وہ 7 ذی الحجہ کی تاریخ ہے قمری چاند کے اعتبار سے۔ عرب کے اندر 8 تاریخ ہے، مینا میں آج پہنچ چکے ہوں گے، اور ہر سال حج کا جو کام شروع ہوتا ہے یہی ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے، جسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ایام میں حج جیسی عظیم عبادت کو رکھا ہے،
8 تاریخ سے حج کا کام شروع ہوتا ہے، اور 9 تاریخ جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس دن حاجی لوگ میدان عرفات میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے عبادت میں میدان عرفات میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کو بے پناہ معاف کرتا ہے، بلا حساب و کتاب معاف کرتا ہے۔ اور اس دن روزہ رکھنا، عرفہ کا روزہ رکھنا 2 سال گناہوں کا کفارہ ہے۔ بڑا عظیم روزہ ہے عرفہ کا روزہ، بہت ہی عظیم ترین روزہ ہے۔ یہ 9 تاریخ، پھر انہی 10 دنوں میں جو 10ویں تاریخ ہوتی ہے یوم النحر کی، وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، اور حاجیوں کے لیے بڑا عظیم دن ہے۔ حج اکبر کہا جاتا ہے حاجیوں کے لیے، کیونکہ حاجی لوگ 10 ذی الحجہ کو بڑے بڑے اعمال انجام دیتے ہیں۔ جو حاجی حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں، حج کی 3 قسمیں، اس میں سے ایک قسم حج تمتع ہے، جس میں قربانی کرنی پڑتی ہے۔ پہلے عمرہ کر کے آدمی احرام اتار دیتا ہے، پھر 8 ذی الحجہ سے حج کا کام شروع کرتا ہے، یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ تو حج تمتع کرنے والے لوگ یوم النحر کو بڑے بڑے اعمال انجام دیتے ہیں۔ پہلا کام ہوتا ہے جو جمرات ہیں، جن کو کنکری ماری جاتی ہے، ان میں سے جو پہلا جمرہ ہے جس کو جمر عقبہ کہا جاتا ہے، اسے 7 کنکری ماری جاتی ہے 10 ذی الحجہ کو۔ پھر اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد حاجی لوگ اپنا بال مڑاتے ہیں، پھر حرم شریف جا کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ طواف کرنا حج کے رکنوں میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ 5 کام آج کے دن حجاج کرام انجام دیتے ہیں، یہ بڑے بڑے اعمال ہیں۔ ان کام کو انجام دینے کے لیے حج میں طاقت اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف کنکری مارتے مارتے آدمی نڈھال ہو جاتا ہے، صرف کنکری مارتے مارتے۔ اس کے بعد جو قربانی کا مرحلہ ہے، پھر بال مڈانے کا مرحلہ ہے، پھر وہاں سے جمرات سے حرم شریف جانا، اتنی بھیڑ میں لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے، پھر طواف کرنا جہاں لاکھوں کی تعداد میں بیک وقت لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، جگہ تھوڑی سی اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ طواف کرتے ہیں، اور پھر صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ یہ سارے کام 10 ذی الحجہ کو انجام دیے جاتے ہیں، یہ حجاج کرام کا کام۔ اور پوری دنیا کے مسلمان 10 ذی الحجہ کو اپنی اپنی جگہ پر عید الاضحیٰ کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ یہ 10 تاریخ کا کام۔ تو بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان ایام میں، ذی الحجہ کے ایام میں رکھا ہے، جس کی وجہ سے ان ایام کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ ان ایام میں، ان دنوں میں نیکی کا کام کرنا جہاد سے بھی بڑھ کر اسی لیے کہا گیا، افضل ایام ہے یہ۔ لہٰذا ہمیں ان ایام میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا جو بھی ذکر زبان پر آئے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ نماز سے پہلے، نماز کے بعد، بازار جاتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے، کھاتے پیتے ہوئے اللہ کا ذکر ابتدائی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، یا جو لوگ حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، انہیں حج کرنا چاہیے، کیونکہ حج کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ وہ حج جو نیکی والا، وہ حج جو حلال پیسے سے کیا گیا ہو، وہ حج جو سنت کے مطابق کیا گیا ہو، وہ حج جس میں بیہودہ بات نہ کی گئی ہو، وہ حج جس کے اندر ریا، نمود، فخر نہ ہو، ایسے حج کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج پچھلے سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جس طرح سے ایک شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے اور توحید کو گلے لگاتا ہے، اسلام کو گلے لگاتا ہے، اس کے پچھلے سارے شرک والے گناہ، کفر والے گناہ، معصیت والے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ وہی بدلہ حج کا بھی ہے۔ حج کرنے سے اللہ صاحب کا تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جس نے اللہ کے گھر کا حج کیا، اس نے دوران حج بیوی سے مباشرت نہیں کی اور کسی قسم کی بےہودہ اور گندی بات نہیں کی، وہ حج سے ایسے ہی لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ یہ حج کا بدلہ، حج مبرور اور نیکی والے حج کا بدلہ ہے۔ تو جنہیں اللہ تعالیٰ حج کی طاقت دیا ہے انہیں حج کرنا چاہیے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت نہیں دی ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر قسم کی توفیق سے نوازتا ہے۔ کب اللہ تعالیٰ کس کو توفیق دے دے ہم نہیں جانتے، لیکن ہمیں اسباب اپنانا چاہیے، اور ان اسباب میں پہلے نمبر کی چیز اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، اور دوسرے نمبر کی چیز ہے کہ حلال روزی کو تھوڑا تھوڑا اکٹھا کر کے جمع کرتے رہنا۔ دوسرے نمبر پر ان ایام کی جو فضیلت ہے، ان فضیلت میں ایک یہ بھی ہے کہ ان ایام میں عرفہ کا دن آتا ہے، جس دن پر اللہ تعالیٰ، جس دن اللہ اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے، جب عرفات کے میدان میں وہ بندے جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لاتے ہیں اور ایک عظیم دعا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بہترین دعا ہے، یہ بہترین دعا عرفہ کی، اور دعاؤں میں بھی بہترین دعا۔ یہ وہ دعا ہے جس کو سارے انبیاء نے کی ہے، اور حجاج کرام میدان عرفات میں یہ دعا کثرت سے کرتے ہیں۔ عرفہ کے دن کی دعا ہے یہ، اس دعا کو سارے پیغمبروں نے کی ہے، ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے، یعنی عرفہ کا دن 9 تاریخ 9 ذی الحجہ کا دن اتنا عظیم ہے حاجیوں کے لیے کہ عرفہ میں ٹھہرنا ہی حج قرار دیا گیا ہے، یعنی عرفہ میں وقوف کرنا، ٹھہرنا، یہی حج ہے۔ جو عرفہ میں ٹھہر گیا اسے حج مل گیا، جو عرفہ نہ پہنچ سکا اسے حج نصیب نہیں ہوا، اس کا حج نہیں ہوگا، اس کا حج رائے گاں ہو گیا۔ تو عرفہ کا دن انہی ابتدائی 10 دنوں میں ہے، جس کی وجہ سے ان ایام کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حاجی لوگوں کے لیے عرفہ کا روزہ نہیں ہے، حاجی لوگوں کے لیے ہم 3 دن عرفہ کا اللہ کی بندگی کرنا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا، دعا و مناجات کرنا۔ حاجی کے علاوہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنا مسنون، اور یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں، میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے روزے کی وجہ سے اگلے 1 سال اور پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ عرفہ کے روزے کی خصوصیت ہے، اس روزہ کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ افسوس تو تب ہوتا ہے جب اپنی بستی میں دیندار لوگ کافی ہوں، پڑھے لکھے لوگ کافی تعداد میں ہوں، دین کا کام بڑے پیمانے پہ ہوتا ہو، ہر ہفتے گشت لگائی جاتی ہو، گاؤں کا ہر شخص جماعت میں جاتا ہو، جماعتی ہو، چلہ میں جانے والا ہو، اور عرفہ کے دن 9 تاریخ کو اپنے گاؤں کے بغل میں درگاہ لگتا اور گاؤں کے سارے لوگ، سارے مسلمان اس درگاہ میں شریک ہوتے ہو۔ یہ شرک کا اڈا ہے۔ اتنے حیرانی کی بات ہے کہ گاؤں سے بڑی بڑی جماعت نکلتی ہے اور پورے علاقے میں گشت کرتی ہے، عورت کی جماعت نکلتی ہے، مرد کی جماعت نکلتی ہے۔ حیرت کی بات ہے، سالوں سے ہمارے بغل میں اس گاؤں میں جہاں جو مسلمان کی بستی ہے وہاں پر شرک کا اڈا اور مزار بنایا گیا ہے، اور عرفہ کے دن جس دن روزہ رکھنا چاہیے شرک کا کاروبار کیا جاتا ہے، شرک کا کاروبار کیا جاتا ہے۔ نہ جانے اس گاؤں سے کتنے لوگ شریک ہوں گے، اس گاؤں سے بھی شریک ہوں گے۔ کہاں گئے یہ دین کا کام کرنے والے، دین پر عمل کرنے والے، دینی جماعت لے کے گھومنے والے کہاں گئے؟ غیرت کہاں مر گئی ہے؟ جس دن عبادت کا کام کرنا چاہیے اس دن شرک کا کاروبار ہو رہا ہے، اور اس دن کو ہی عید کے دن طور پہ منایا جاتا ہے۔ الپورہ میں عید کا دن 9 تاریخ کا دن عید کا دن ہے، اسی دن بکرا کاٹنا ہے، اسی دن نیا لباس پہننا ہے، اس کے لیے عید الاضحیٰ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور ظاہر سی بات، اللہ تعالیٰ جو آدمی گناہ کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی توفیق نہیں دیتا، اس کو محروم کر دیتا ہے عبادت سے۔ اس لیے ہمیں
اس پوائنٹ پر اس چیز کو سمجھنے کی، غور کرنے کی، مل بیٹھ کر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس شرک کے کاروبار کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں نہیں بند ہوگا؟ مسلمان کی بستی ہے، آزو بازو سارے مسلمان ہیں۔ حیرانی کی بات ہے کہ شرک کا کاروبار ہمارے گھر میں، ہمارے پڑوس میں اور ہمارے بغل میں ہو رہا ہے۔ ہم بند کرنے کے بجائے اس میں شریک ہوتے ہیں، کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہوتا، بتانے والا بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ شرک، اس میں نہ جاؤ، شرک کرنے سے تمہاری دوسری عبادتیں بھی رائگاں ہو جائیں گی۔ عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مجھے مطلب اگر دیکھا جائے اور پرکھا جائے تو مجھے لگتا ہے گاؤں میں شاید 1-2 آدمی شاید رکھتا ہوگا، چند آدمی رکھتا ہوگا، یا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اتنے کو عرفہ کا روزہ بھی ہوتا ہے کچھ۔ تو 9 تاریخ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ یہاں پر ایک اختلاف ہے، علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ سعودی عرب کے اعتبار سے رکھنا چاہیے یا اپنے ملک میں 9 تاریخ کے اعتبار سے رکھنا چاہیے۔ صحیح بات یہی ہے کہ ہر ملک والا اپنے ملک میں 9 ذی الحجہ کے اعتبار سے عرفہ کا روزہ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو پابند کیا ہے چاند سے۔ ہم لوگ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں چاند دیکھ کر، یہ چاند کا ایک قاعدہ اسلام نے بتایا ہے روزے کا، چاند دیکھ کر صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو، یہ روزے کا قانون بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو روزے کا تعلق چاند سے ہے، لہٰذا ہم جب عرفہ کا روزہ رکھیں گے تو چاند کے اعتبار سے اپنے ملک میں 9 تاریخ کے اعتبار سے۔ حج تو 9 یا 10 ذی الحجہ میں فرض ہوا، حج فرض ہونے سے پہلے بھی روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب حاجی لوگ میدان عرفات نہیں پہنچتے تھے تب بھی روزہ رکھا جاتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے لوگ اپنے اپنے ملکوں کے اعتبار سے ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ آج ہمیں معلوم ہوتا ہے حاجی لوگ آج میدان عرفات میں ہے، آج سعودی عرب میں 9 تاریخ ہے، ہمیں موبائل سے، ٹیلی فون سے، انٹرنیٹ سے پتہ چلتا ہے۔ کل تو پتہ نہیں چلتا تھا، آج سے 50 سال پہلے پتہ نہیں چلتا تھا سعودی عرب میں کیا تاریخ ہے، لبنان میں کیا تاریخ ہے، قطر اور ایران میں کیا تاریخ ہے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ ہر ملک والا اپنے ملک کی تاریخ کے اعتبار سے روزہ رکھتا تھا، اور اسی اعتبار سے عرفہ کا روزہ اپنے ملک کے اعتبار سے 9 تاریخ کا رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ان ایام کی یا عشرہ ذی الحجہ کہ جو 10 دن ابتدائی 10 دن ہیں، ان کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہی ایام میں قربانی کا دن بھی آتا ہے۔ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، جو بڑی عظیم عبادت ہے، اور یہ عبادت انسان کے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہاری قربانی کا خون نہیں پہنچتا، اللہ کے یہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو؟ تم نے قربانی کے لیے اپنے دل میں کون سی نیت پیدا کی ہے، وہ نیت اللہ کے یہاں پہنچتی ہے۔ قربانی کا گوشت تو ہم کھاتے ہیں، اللہ نے حکم دیا کھاؤ پیو اور تقسیم کرو۔ قربانی کا گوشت کھانا ہے، کھلانا ہے، جو بچ جائے اسے اسٹور کر کے آپ رکھ بھی سکتے ہیں۔ پہلے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنا منع تھا، بعد میں اسلام نے اجازت دے دی ہے کہ قربانی کا گوشت بچ جائے 3 دن سے زیادہ بھی ہم اس کو اسٹور کر کے جمع کر کے رکھ سکتے ہیں، تو کھا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں۔ تو یہ کھانے اور کھلانے کے لیے ہے۔ اللہ کو کیا پہنچا؟ نہ قربانی کا گوشت پہنچا، نہ اس کی کھال پہنچی، نہ اس کا خون پہنچا، نہ اس کا کوئی سامان، نہ کوئی عضو پہنچا۔ کیا پہنچا؟ پہنچا یہ کہ ہم قربانی کس نیت سے دے رہے ہیں، یہ نیت پہنچتی ہے۔ تو قربانی کے اندر سب سے بڑی نصیحت ہمارے لیے اخلاص کی نصیحت، سب سے بڑی نصیحت ہمارے لیے اخلاص کی نصیحت ہے، اور دوسرے نمبر پر عظیم ترین نصیحت وہ قربانی کی نصیحت کہ اپنے نفس کی قربانی دیں، مال کی قربانی دیں، گھر کی قربانی دیں، وقت کی قربانی دیں، اور دین اسلام کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑے اس چیز کی قربانی دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کیا، ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ اگر دین کے لیے ضرورت پڑے ہماری گردن قربان کرنے کی، پیسہ قربان کرنے کی، جسم قربان کرنے کی، جسم کے لہو بہانے کی، تو کسی بھی قسم کی قربانی سے ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قربانی ہمیں سبق دیتا ہے۔
تو یہ انہی ابتدا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو 10واں دن ہے وہ قربانی کا دن ہے، اور قربانی کے دن سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عظیم دن اگر کوئی ہے تو وہ ہے قربانی کا دن، یوم النحر، قربانی کا دن، جس دن حاجی لوگ قربانی کرتے ہیں اور جس دن پوری دنیا اور سارے ممالک کے مسلمان قربانی کرتے ہیں، وہ دن اللہ کے یہاں بڑا عظیم دن ہے۔ اور یوم القر، قر کہتے ہیں ٹھہرنا، مینا کے میدان میں حاجی لوگ 3 دن ٹھہرتے ہیں۔ 8 تاریخ کو مینا میں قیام ہوتا ہے، وہ صرف دن کا قیام ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد 9 تاریخ کو حاجی لوگ دن میں مینا میں ہوتے ہیں، رات میں مزدلفہ آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو یوم النحر کا دن ہوتا ہے وہ بڑے بڑے اعمال کا دن ہوتا ہے۔ یوم النحر 10 تاریخ کے بعد 11، 12، 13، یہ 3 دن انہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان 3 دنوں میں حاجی لوگ مینا میں ٹھہرتے ہیں اور تینوں جمرات کو پے در پہ کنکری مارتے ہیں، تینوں دن، کم از کم 2 دن یا زیادہ سے زیادہ 3 دن، تو اسے یوم القر کہا جاتا ہے، ٹھہرنے کا دن، کہ آج کے دن مینا میں حاجی لوگ ٹھہرتے ہیں۔ تو اللہ کو یہ ایام، یعنی مینا میں ٹھہرنے کے ایام اور قربانی کا دن اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو قربانی جو عظیم ترین عبادت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے قربانی کی طاقت ہو وہ قربانی کرے، اور جس کو قربانی کی طاقت ہے اگر وہ قربانی نہیں پیش کرتا تو ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ قربانی کرنا فرض نہیں ہے، قربانی کرنا لازم نہیں ہے، قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب اگر چھوڑ دے تو آدمی اللہ کے یہاں پکڑا نہیں جائے گا، لیکن مانا جائے گا سنت کا مخالف ہے، سنت کا تارک ہے، سنت کا چھوڑنے والا۔ قربانی سنت مؤکدہ ہے، اور قربانی کی اگر طاقت ہے تو قربانی کرنا چاہیے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قربانی کرتے ہیں، جنہیں اللہ تعالی نے قربانی کی توفیق دی، مال سے نوازا، اور اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں، بخیلی نہیں کرتے، وہ خوش نصیب ہیں، اللہ اس کے اخلاص کا اجر دے گا۔ اور وہ لوگ بھی خوش نصیب ہیں جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور پھر بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قربانی کی ہے، ایک قربانی ھذا من محمد و آل محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی اپنے محمد اور آل محمد، اپنے پورے خاندان کی طرف سے کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک قربانی، ایک جانور، ایک میڑا، ایک بکرا، ایک بکری پورے گھر کی طرف سے آپ دے سکتے ہیں۔ آپ نیت کریں گے کہ یہ بکرا میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، تو یہ ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اور ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے ذبح کرتے تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بڑا جانور خریدیں اور ہر کسی کے نام سے الگ الگ قربانی دیں، ضروری نہیں ہے۔ ایک بکرا اگر ایک چولہے پہ سارے لوگ جمع ہیں، چاہے جتنے لوگ ایک گھر میں موجود ہیں، چاہے سارے لوگ، سارے بھائی بہن شادی شدہ کیوں نہ ہو، ایک چولہے پہ اگر کھانا بن رہا ہے ایک گھر کا، تو ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ لیکن اگر چولہا الگ الگ ہے، سارے بھائی بہن لوگ اگر الگ الگ ہیں، تو ہر چولہے والا اپنے گھر کی طرف سے ایک قربانی دے گا۔ تو ایک اگر کنبہ ہے، ایک چولہا ہے، تو ایک قربانی کافی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی دی محمد اور آل محمد کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 11 بیویاں تھیں، اور آپ اپنے پورے گھرانے، اپنی طرف سے، پورے گھر والوں کی طرف سے ایک دمبا دیا، اور ایک دمبا دیا ھذا امن لم یضح من امتی، ایک بکرا آپ نے دیا، ایک دمبا آپ نے دیا ان تمام لوگوں کی طرف سے، امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ بھی، وہ غریب بھی، وہ مسکین بھی جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ہمارے نبی نے ان تمام لوگوں کی طرف سے قربانی کر دی۔
کچھ لوگ اس حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ میت کی طرف سے قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے۔ آپ نے اس کی طرف سے قربانی دی ہے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ ظاہر سے بات ہے وہ آدمی زندہ ہوگا، مردہ نہیں ہوگا۔ ایک حدیث آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 دمبا قربانی کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ لوگوں نے اس سے بھی دلیل پکڑی ہے کہ نبی کے نام سے بھی قربانی کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی دیتے تھے، اور یہ بھی دلیل لیتے ہیں کہ میت کی طرف جب نبی کے نام سے دے سکتے ہیں تو میت کی طرف سے بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ضعیف حدیث دین میں حجت اور دلیل نہیں ہے، دلیل صرف صحیح حدیث ہے۔ بہرحال صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف زندہ کی طرف سے قربانی ہے، مردہ کی طرف سے قربانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی دی ہے اپنی امت کی طرف سے، وہ زندہ کی طرف سے دی ہے، میت کی طرف سے نہیں دی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مسلمان مسکین اگر قربانی نہیں دے سکتا ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، تو وہ اپنا بال اور ناخن نہ کاٹے، قربانی تک، عید کی نماز تک اپنا بال اور ناخن نہ کاٹے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کا ثواب دیتا ہے۔ تو دین میں کسی کے لیے مایوسی نہیں ہے، اللہ نے دین میں ایسا انتظام کیا ہے کہ کوئی بھی اللہ کے دین میں مایوس نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے سب کے لیے دروازہ کھول رکھا ہے، عبادت کے لیے، اجر و ثواب کے لیے، کسی کے لیے مایوسی نہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، ایک بکرا پورے گھرانے کی طرف سے، اور اگر بڑا جانور ہے، گائے ہے، اسی طرح سے اونٹ ہے، اونٹ میں بعض حدیث میں 10 آیا ہے، بعض حدیث میں 7 آیا ہے، برکت 10 تک بھی دے سکتے ہیں، 7 تک دینا احتیاط ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اور گائے یا بیل ہو تو 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتا ہے۔ قربانی دن میں اور رات میں کبھی بھی دے سکتے ہیں۔ قربانی کرنے والا آدمی خود سے اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، یہ افضل ہے۔ ہندوستان کے جو حالات ہیں، ایسے حالات میں اگر بڑے جانور سے بچا جائے تو بہتر ہے۔ چھوٹا جانور قربانی کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، ویسے کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، مگر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو یہ ہمارے لیے، گھر پریوار کے لیے، لوگوں کے لیے اور پورے بستی والوں کے لیے افسوسناک معاملہ ہوگا۔ تو احتیاط اگر کیا جائے تو بہتر ہے۔ اگر آپ قربانی کے دن 10 تاریخ کو صرف چھوٹا جانور کریں، 10 کے بعد یا 10 کی رات میں، 10 کے بعد اگر کریں تو زیادہ بہتر ہے، یہ 10 کی رات میں، اور عام طور سے بڑے جانور کو رات ہی میں اگر ذبح کریں تو یہ بھی احتیاط ہے۔ پھر جانور ذبح کرنے کے بعد دالان میں، چوک چوراہے پر، ہوٹل میں، خاص طور سے بازار میں، اور خاص طور سے غیروں کے محلے میں اس کا چرچا نہ کریں۔ جو ہندوستان کے حالات ہیں ان حالات کو بھی نظر میں رکھنا ہے۔ دن میں لے کے گوشت لے کے جائیں یا اس کا ذکر کریں، اس طرح کا کوئی بھی کام بڑے جانور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے جو ہماری ذلت کا سبب بنے، ہمارے لیے نقصان اور خطرے کا سبب بنے، یا ہمارے بستی یا گاؤں والے کے لیے نقصان کا سبب بنے۔ احتیاط کا پہلو نظر میں ہونا چاہیے۔ اور چونکہ قربانی رات میں بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کوئی مذائقہ نہیں، رات میں کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ایسی جگہ کریں جو مامون ہو، آپ کو اطمینان ہو یہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، یہاں کسی کی آواز نہیں آ سکتی ہے، یہاں کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ 4 عیب کون سا ہے؟ 4 عیب یہ ہے کہ وہ کانا نہ ہو، آنکھ سے کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اتنا لنگڑا کہ چل نہیں سکتا ہو، اتنا مریض نہ ہو کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو، یعنی مریض نہ ہو، بیمار نہ ہو، اور اتنا دبلا پتلا کمزور نہ ہو کہ بدن میں گودا گوشت نم نظر آتا ہو، پتہ ہی نہیں چلے۔ یہ 4 قسم کے عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ بعض حدیثوں میں سینگ کا بھی ذکر ہے کہ سینگ ٹوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ ان عیبوں سے جانور کو پاک ہونا چاہیے۔ جو آدمی قربانی کی نیت کرتا ہے، جانور خرید لیتا ہے، پھر ایسے آدمی کو بال اور ناخن کاٹنے سے پرہیز کرنا ہے اس وقت تک جب تک قربانی نہ کر لے۔
اور قربانی کرنے کا جو وقت ہے عید کی نماز کے بعد، عید کی نماز ہو گئی تو اس کے بعد قربانی آپ کسی وقت کر سکتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن مسنون ہے کہ آدمی بھوکا رہے، اس کو روزہ نہیں کہا جا سکتا اور روزے کی نیت بھی نہیں کرنی ہے، صرف بھوکا رہنا ہے۔ جب آپ نماز پڑھ کے آئیں قربانی دیں تو قربانی کے گوشت سے کھانا چاہیے، یہ مسنون ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا گوشت آپ 3 حصہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ آپ اس میں سے خود بھی کھاؤ، محتاجوں کو اور سائلوں کو بھی دو۔ تو قربانی کا اگر 3 حصہ کرتے ہیں تو یہ مستحب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کھاتے ہیں کچھ کھلاتے ہیں، کچھ بانٹ دیتے ہیں، کچھ رکھ لیتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جو طریقہ آپ کو مناسب لگے وہ طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ جب گوشت تقسیم کریں تو آپ غیر مسلم کو بھی اگر مانگنے کے لیے دروازے پہ آتا ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ اب چند چیزیں قربانی کے تعلق سے بیان کر دیتا ہوں جو آخری پوائنٹ کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں قربانی کے لیے زکوٰۃ کا نصاب ہونا ضروری ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہیں یہ نصاب نہیں بتلایا کہ قربانی کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نصاب ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قربانی، جس کو قربانی کرنے کی وسعت اور طاقت ہو وہ قربانی کرے۔ یہ صرف وسعت ہے۔ اگر آپ کے پاس اس وقت قربانی کے دن یا قربانی سے پہلے ایک بکرا خریدنے کی طاقت ہے، مثلا 7,000 8,000 10,000، تو قربانی دے سکتے ہیں، قربانی دینا چاہیے۔ جبکہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 85 گرام سونا یا 559 گرام چاندی، اتنا ہونا چاہیے تب جا کے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یا اس کی قیمت کے برابر پیسہ ہونا چاہیے۔ 500 یعنی 600 گرام لگ بھگ آپ مان لیں، 550 600 گرام چاندی یا آدھا کلو مان لیں، اس کا مارکیٹ ریٹ اگر چاندی کا بھی پتا کرتے ہیں کم از کم 1,70,80,000 ہوگا۔ چاندی کا بھی اعتبار کریں، سونے کا اعتبار کریں تو میرے خیال سے 2.5 لاکھ 3 لاکھ 2.5 لاکھ کم از کم زکوٰۃ کی مقدار بنتی ہے۔ تو کیا جس کے پاس 2 لاکھ 2.5 لاکھ ہو وہی قربانی کرے گا؟ جس کے پاس 5,000 10,000 20,000 25,000 قربانی کرنے کی طاقت، اگر بکرا خریدنے کی طاقت ہے، وہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، حدیث کی روشنی میں کر سکتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کنفیوژن دور ہونا چاہیے کہ نصاب ضروری نہیں ہے، جس کو قربانی کا جانور خریدنے کی طاقت ہے وہ قربانی کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا جانور کا کوئی بھی سامان بیچ نہیں سکتے، نہ اس کی کھال بیچ سکتے ہیں، نہ اس کا سرا، نہ اس کا پیر، کوئی چیز نہیں بیچ سکتے، منع ہے، حرام ہے۔ حتیٰ کہ جو قصاب ہے، جو قصائی جانور ذبح کیا ہے، اس کو مزدوری میں بھی گوشت نہیں دے سکتے۔ ہدیہ اگر دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مزدوری کے طور پر گوشت نہیں دے سکتے، حرام ہے۔ کھال اگر مدرسے میں دیتے ہیں یا اگر جو ہے کہیں کسی فی سبیل اللہ دیتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، مگر بیچ نہیں سکتے ہیں۔ اپنے مصرف میں بھی لا سکتے ہیں، قربانی کی کھال اپنے استعمال میں بھی رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے مدرسے کو وقف کرنا۔ اگر دیتے ہیں تو الحمدللہ مدرسے کا اور دین کا فائدہ ہوگا، مگر اپنے لیے بھی رکھتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، بیچنا بنا۔ یہ دوسری چیز تھی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حج کی قربانی اور عید الاضحیٰ کی قربانی الگ الگ قربانی ہے۔ حاجی لوگ جو میدان عرفات میں قربانی دیتے ہیں اور یوم النحر کو قربانی کے دن جو دنیا کے مسلمان قربانی دیتے ہیں وہ الگ الگ ہے۔ ہماری قربانی، اس کو قربانی کہتے ہیں، اضحیہ کہتے ہیں عربی میں، اور جو حج کی قربانی ہے اس کو ہدی کہتے ہیں۔ ہدی اور اضحیہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ حاجی لوگ حج کی قربانی دیتے ہیں، اور اگر وہ چاہیں، حاجی لوگ جو حج کر رہے ہیں ان کے اوپر تو قربانی ہوتی ہے، اگر قربانی والا حج کرے تو قربانی واجب ہے، اور ان کے ذمہ سے جو گھر پہ قربانی ہوتی ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر حاجی لوگ گھر پہ بھی قربانی دینا چاہے تو وہ الگ سے بھی گھر پہ بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ قربانی کی صحت کے لیے یا اللہ کے یہاں منظوری کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے، یہ بھی ہمارے ذہن میں ہو۔ پہلی چیز تو اخلاص ذہن میں ہونے چاہیے، بغیر اخلاص کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اخلاص کے علاوہ 5 چیزیں ہونی چاہیے۔ 5 چیزوں میں سے کون سی چیز؟ پہلی چیز یہ ہے کہ قربانی اسی جانور کی مقبول ہوگی اللہ کے یہاں
جس کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا بہیمۃ الانعام، اور وہ 8 قسم کے جانور ہیں جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، بکرا بکری گائے بیل بھیڑ دمبا اور اونٹ کا نر مادہ، یعنی 8 قسم کا جانور اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ کوئی جو ہے گھوڑے کی قربانی کرے مقبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مرغی کی قربانی کرے یا حمار وحشی نیل گائے کھاتے ہیں ہم لوگ، اس کی قربانی کرے تو بعض نے اس پہ شک کا اظہار کیا، قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ مسئلہ اختلافی بھینس کا ہے، بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھینس گائے میں سے ہے، گائے کے جنس اور اس کے خاندان افراد میں سے ہے، زکوٰۃ میں بھینس کو گائے پر قیاس کیا گیا ہے، جو گائے کی زکوٰۃ دی جاتی ہے اسی طریقے سے بھینس کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، وہی معیار ہے، زکوٰۃ جو گائے کی ہے اسی طریقے سے بھینس کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء بھینس کی قربانی کا جواز تسلیم کرتے ہیں، مگر اکثر و بیشتر علماء کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھینس کا ذکر نہیں فرمایا ہے، لہذا بھینس کی قربانی سے بچنا چاہیے، بھینس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کہیں بھی قرآن میں اللہ نے ذکر کر دیا صرف 8 قسم کے جانور کی قربانی ہوگی، جو بہیمۃ الانعام یعنی پالتو گھریلو جانور۔ بھینس بھی گھریلو ہے مگر اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ اگر صرف گھریلو دیکھا جائے تو گھوڑا بھی گھریلو ہے، کھایا جاتا ہے، جائز ہے، گھوڑے کی بھی قربانی جائز ہو سکتی ہے، مگر گھوڑے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی اسی جانور کی ہوگی جس جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ذکر فرمائی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور دانتا ہونا چاہیے، دانتا ہونا چاہیے یعنی اوپر 2 دانت نیچے 2 دانت ہونا چاہیے، کم از کم جو سال بھر کا ہوتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ قربانی اس شخص کی ملکیت میں ہو جو قربانی دینے والا، کسی دوسرے کی قربانی لے کر ہم نیت کر لیں کہ ہم اس کی قربانی پکڑ کے چوری کر کے یا لے کر کے زبردستی قربانی کر لیں، ایسا نہیں ہے، وہ جانور اس کی ملکیت میں، اس کی ذاتی ملکیت میں ہونی چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ قربانی کے اندر جو عیوب ہے جانور میں، جو میں نے بتایا 4 عیوب اور 5واں سینگ کا ٹوٹا ہوا ہونا، ان عیوب سے جانور کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ قربانی کا جو وقت ہے اسی وقت پر قربانی ہونا چاہیے، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد۔ اگر کوئی شخص عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کرتا ہے تو قربانی مقبول نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے کہ قربانی کتنے دن تک کر سکتے ہیں۔ علماء احناف کے یہاں 3 دن قربانی جائز ہے، اور اہل حدیث علماء کے یہاں، بلکہ آپ یہ سمجھنے اہل حدیث چونکہ قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا 4 دن ہے۔ آپ کو دلیل دیتا ہوں، موٹی سی دلیل دیتا ہوں، یوم النحر قربانی کا دن تو ہے ہی قربانی کا دن، اس کے علاوہ ایام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایام تشریق کے سارے دن کھانے پینے اور قربانی کے دن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاجی لوگ میدان عرفات میں 4 دن قربانی کرتے ہیں، یوم النحر بھی اور یوم النحر کے بعد ایام تشریق 11، 12، 13، ان 3 تاریخ میں بھی قربانی کرتے ہیں۔ تو لہذا قربانی 4 دن تک جائز ہے، بہرکیف اگر کوئی 3 ہی دن تک ختم کر لیتا ہے، کوئی جھگڑا کوئی بات نہیں ہے، مگر قربانی 4 دن تک دینا جائز ہے۔ تو یہ 4 دن کی قربانی ہمارے لیے جائز ہے۔ 5ویں اور آخری بات جو ذکر کر رہا ہوں، قربانی کے جانور کے تعلق سے لوگوں میں بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ کچھ لوگ قربانی کے جانور کو نہلاتے ہیں، کچھ لوگ ذبح سے پہلے اس کو وضو دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کی قربانی کر کے اس کا خون دیوار پر لیپتے ہیں تبرک کی نیت سے، کوئی بچے پر لیپتے ہیں، کوئی گھر پہ لیپتے ہیں، کوئی گاڑی پہ لیپتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں محفوظ ہو جائیں گی۔ یہ سارا غلط عقیدہ، اور قرآن و حدیث میں اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ قربانی کا جانور سمپل ہے، آپ قربانی کریں، کھائیں۔ اور قربانی کے جانور سے متعلق ایک بات یہ بھی اہم ترین بات ہے، بہت سے لوگوں میں مشہور ہے اور بعض روایتوں میں آیا بھی ہے کہ جتنا موٹا جانور ہوگا پل صراط پہ وہ آدمی اتنا تیزی سے گزرے گا، جتنا بال ہوگا اتنا اجر ملے گا۔ اس قسم کا کوئی بھی اجر صحیح حدیث میں مذکور نہیں ہے۔
آپ بکرا لیں صحیح سلامت عیب سے پاک ہو، نیت خالص ہوگی، جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا ثواب ملے گا۔ موٹا بکرا ہو، بکرا موٹا ہو، بال والا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جس سے پتا چلتا ہو کہ قربانی کے جانور کی کوئی فضیلت، قربانی کے جانور کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ انسان جو عمل، قربانی کا جو عمل انجام دیتا ہے اور اخلاص کے ساتھ انجام دیتا ہے، اس کی اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو قربانی کی توفیق نہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عبادتوں سے اور دوسرے اجر سے محروم نہ فرمائے۔ بار الہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔